آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں بڑے سخت سخت الزامات لگا رہے ہیں آپ پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایک نیا لاڈلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ نے تو اس کو سپر لاڈلا بھی کہا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے عمران کہ 2000 جو 2 کے الیکشن ہوئے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ اس الیکشن میں نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. پھر اس کے بعد 2008 کے الیکشن ہوئے، نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. پھر 2018 کے الیکشن ہوئے، نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جتنی بھی سیاسی مخالف پارٹیز ہیں، ویسے تو موسٹلی پارٹیز کے ساتھ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے. ایک الیکشن کا ماحول ہے، ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تنقید کرتے ہیں. اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کی زیر قیادت جو ہمارے ملک میں معیشت کی بہتری ہوئی، جس طرح سے پاکستان نے معاشی طور پر ترقی کی، جس طرح سے پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس کا خاتمہ وہ نواز ٹھیک شریف صاحب ہے، نے کیا. لیکن علی صاحب میری گزارش سن لیں نا، لاڈلا کیوں کہا جا میری رہا ہے آپ گزارش کو؟ میں آپ نے اسی ایسا طرف کیا کر دیا ہے؟ میں آپ کی طرف اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ جو 5 سال کے اندر ایک مطلب ہے کہ ایک دن رات کی شبانہ روز محنت کے بعد جس طرح سے پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ 25ویں یا 24 نمبر پر آ رہی تھی دنیا میں، تو اس چیز کو مطلب ہے دیکھ کے اور پاکستان کی عوام کا اعتماد کو دیکھ کے، پھر جس طرح سے مینار پاکستان پر ان کا استقبال ہوا، لکھوکھا لوگ آئے، والہانہ محبت کا اظہار کیا، اس چیز سے ہماری پولیٹیکل پارٹی گھبراتی ہیں. کیونکہ بے شمار ایسی پارٹیز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کی اپنی کارکردگی تو تسلی بخش نہیں ہے، لیکن وہ دوسری پارٹیز کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر ضرور آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا ویسے بھی ماحول ہے. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں. ظاہر ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی دوسری پر تنقید کرے گی، اپنی وہ بتائے گی. نواز شریف صاحب عوام کے لاڈلے ہیں، عوام ان سے محبت کرتے ہیں، عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ جب بھی ان کی حکومت آئی، جب بھی ان کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملا ہے، تو انہوں نے پاکستان میں ترقی کی نئی راہیں کھولی ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کو خوشحال کیا ہے. انہوں نے بے روزگاری کے لیے مطلب ہے کافی اقدامات کیے اس کے اوپر قابو پانے کے. ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مثبت تنقید کرنی چاہیے. علی گور بلوچ صاحب، آپ کی کیا تیاری ہے الیکشنز کی؟ انٹرویو ہو گیا آپ کی انٹرویو کی کیا تیاری ہے، اور کس طرح سے میرٹ بنایا جا رہا ہے جن لوگوں کو ٹکٹ جاری کرنا ہے؟ دیکھیں، پارٹی نے جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کا نوٹیفکیشن کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی پارٹی ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں انہوں نے اپلیکیشن دی ہیں. بالخصوص جو ہمارے پنجاب کا ہے کنسٹیٹوئنسی، جہاں پر تو ہر حلقے میں 3 4 لوگ قومی اور صوبائی کے حلقوں میں ہیں جو کہ ٹکٹ کی خواہش رکھتے ہیں. اس میں بے شمار لوگ ہیں جو ہمارے سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ ٹکٹ ملے لیکن انہیں 2018 کے الیکشن میں ووٹ چوری کر کے ہروایا گیا، ان کے الیکشن میں دھاندلی کی گئی، RTS سسٹم کے ذریعے بھی لوگوں کو ہرایا گیا. تو وہ تو سب پر آئے ہیں. باقی فائنل جو فیصلہ ہے وہ پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. وہ خود بڑی تفصیل کے ساتھ انٹرویوز میں بیٹھتے ہیں، اور ہر ضلع کے اور ڈویژن وائز جو ہے یہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور اس میں ہر کینڈیڈیٹ کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں جو اس کی خدمات ہیں وہ اس کے لیے اچھا، بتائے. جو آپ اور کے یہ بڑا ناراض اراکین ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، ان کو بھی منانے کی کوشش کی گئی ہے یا ان کو ٹکٹ جاری ہوگا پارٹی سے؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے ٹکٹ کا تو ہماری پارٹی کے قائد جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ اور جو پریزیڈنٹ ہیں ہماری پارٹی کے محمد شہباز شریف صاحب، ان کی مشاورت کے بعد وہ خود کرتے ہیں، ایون صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی. تو ظاہر ہے کہ ہمارے ایک جو سینئر سرکردہ لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی تھی کہ جو ہماری پارٹی کے کچھ ناراض لوگ تھے
ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی اور ان کے ساتھ گفت و شنید کی، تو وہ بھی پارٹی کی لیڈرشپ کو براہ راست رپورٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ وہ تو ہماری پارٹی میں ظاہر ہے ہر آدمی کو حق ہے، وہ مطلب ہے کہ اختلاف رائے رکھ سکتا ہے کسی بھی پارٹی میں. ظاہر ہے کہ لوگوں کا اختلاف رائے رکھنا یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہم کوشش لیڈرشپ ضرور کرتی ہے، بات کرنے کی سپیس بھی دیتی ہے، بات سنتے بھی ہیں، اور یقینی طور پر جو پازیٹیو تنقید ہے، جو پازیٹیو کسی کے مطلب ہے کہ تحفظات ہوں، ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ٹھیک ہے ہے جی. لیڈرشپ کی طرف سے بھی. لیکن بہرحال پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو چند ایک لوگ دوست ناراض ہیں ان سے رابطہ ضرور کر رہے ہیں. اگر ان کے تحفظات سر جائز ہیں سی تو پلیٹو کوشش کرے صاحبہ گی پارٹی لیڈرشپ.